بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ دوسرے قاعدے کی 10 بحثیں مکمل ہوئیں۔ اب انہیں میں کچھ ذیلی قواعد کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، قاعدہ کہہ کر کے، کبھی فرع کہہ کر کے، کبھی مسئلہ یا تکمیل یا تذنیب وغیرہ۔ آج فرما رہے ہیں قاعدۃ فیہا ایضا، یعنی اس میں بھی ایک قاعدہ ہے۔ یعنی جب یہ بتایا کہ نیت کے معاملے میں دل کے ارادے کا اعتبار ہے، تلفظ کا اعتبار نہیں، پھر اس کے بعد بتایا کہ کچھ معاملات ہیں جس میں تلفظ کا اعتبار ہے، نیت کا اعتبار نہیں ہے، اور وہ ہے یمین یا وقت وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یمین کی بحث آئی تو اس یمین سے متعلق بہت ساری باتیں بتائیں انہوں نے۔ تو یمین کے معنی کے تعلق سے فرمایا کہ عام کی تخصیص معتبر ہوتی ہے نیت کے ذریعے، کہیں پر اور کہیں پر نہیں بھی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا قاعدہ بتایا، پھر تیسرا قاعدہ آج شروع کر رہے ہیں اسی میں۔ فرماتے ہیں الایمان مبنیۃ علی الالفاظ لا علی الاغراض، قسمیں الفاظ پر مدار رکھتی ہیں، نہ کہ اغراض و مقاصد پر۔ جو قسم کھاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس سے بحث نہیں ہوتی۔ اس نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے، اس پر دار و مدار ہے یمین کے منعقد ہونے کا یا یمین کے پر حانث ہونے کا۔ کہ لفظ جو استعمال کیا اس کی خلاف ورزی ہوئی تو حانث ہوگا، ورنہ حانث نہ ہوگا، چاہے اس کا مقصد کچھ بھی ہو۔ چنانچہ دیکھیے فلو اغتاظ من انسان، اگر کسی بندے سے کوئی سخت ناراض ہو گیا، غیظ و غضب کا شکار ہو گیا، اور اسی ناراضگی میں اس نے قسم اٹھائی کہ انہ لا یشتری لہ شیئا بفلس، کہ اس کی کوئی چیز ایک پیسے میں بھی نہیں خریدے گا۔ لا یشتری لہ، قسم کھائی کہ واللہ میں اس کی کوئی چیز ایک پیسے کی بھی نہیں خریدوں گا۔ تو لفظ استعمال کیا پیسے کی کوئی چیز، اس سے تو اندازہ ہوا کہ کوئی بھی قیمت والی چیز، چاہے ایک پیسہ یا اس سے زیادہ قیمتی، اور اس سے مقصد یہ کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا اس کا سامان خرید کر کے۔ تو ہونا اگر اغراض پہ جائیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک پیسے کی چیز خریدیں تب بھی حانث ہو، اور 10 پیسے کی یا 10 روپے کی خریدیں تب بھی حانث ہو، لیکن ایسا نہیں، لفظ معتبر ہے۔ لہذا اگر ایک پیسے کی کا سامان خریدا تو حانث ہوگا، لیکن 100 درہم کا کوئی سامان خریدا تو حانث نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فاشترى له شيئا ب100 درہم لم يحنث، اس کی کوئی چیز 100 درہم کی خریدی تو حانث نہ ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ الفاظ کا اعتبار ہے، اغراض کا اعتبار نہیں۔ اس نے کہا ایک پیسے کا سامان، تو ایک پیسے کا سامان خریدنا نہ پایا گیا تو حانث نہیں ہے، چاہے وہ 100 درہم کی۔ اگر اغراض پہ جاتے تو بدرجہ اولا حانث ہوتا نا۔ یہ قسم کھائی تھی ایک پیسے کا سامان نہیں خریدوں گا، اور خرید لیا 100 درہم کا، بدرجہ اولا حانث ہو، لیکن یمین میں الفاظ کا اعتبار ہے، اغراض کا نہیں۔ لیکن یہ چیز جو ہے ہر جگہ نہیں ہے، اس لیے قاعدہ سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ جو کلیہ تو نہ ہو لیکن کم سے کم اکثری ہو۔ یہ تمام قواعد میں یہ بتایا تھا کہ امام ابن نجیم کے جو قواعد ہیں، شروع کے 5 6 اور بعد کے 19، وہ سب ملا جلا کر کے یہ قواعد اکثری ہیں، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس لیے سب میں کچھ نہ کچھ استثناءات ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ قسم
الفاظ پر مدار رکھتے ہیں نہ کہ اغراض پر. اس کا نتیجہ بھی ایک جزیے کے شکل میں آپ نے سمجھ لیا. اور دیکھیے ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشرة أو بتسعة لم يحنث مع أن غرضه الزيادة. فرمایا کہ قسم کھائی کہ 10 درم میں اسے نہیں بیچے گا اور بیچ دیا 11 میں یا 9 میں، تو 10 درم میں بیچنا نہیں پایا گیا تو حانث نہیں ہے. اگر 10 درم میں بیچتا تو حانث ہوتا، 9 میں بیچ دیا یا 11 میں بیچ دیا تو حانث نہیں ہے. حالانکہ جو قسم کھائی تھی اس کا مقصد تو زیادت ہے کہ 10 درم میں نہیں بیچے گا، 11 میں بیچ دے گا، یعنی اپنا نقصان نہیں اٹھائے گا. 10 درم میں نہیں بیچ سکتا تو 10 درم میں نہیں بیچ سکتا تو اس کا مطلب 9 درم میں بدل جائے، اولا نہیں بیچ سکتا. ہاں 11 میں بیچ سکتا ہے. تو دو الگ الگ صورتیں ہونی چاہیے اگر غرض اور مقصد پہ جائیں تو. لیکن بتا رہے ہیں کہ کیونکہ یمین کا دار و مدار یا یمین مبنی ہوتا ہے لفظ پر نہ کہ مقصد پر، اس لیے اگر 10 میں نہ بیچنا پایا جائے بلکہ 11 میں بیچے تب بھی حانث نہیں ہے، اور اسی طرح 9 میں بیچے گا تب بھی حانث نہیں. لیکن لا حنث بلا لفظ، حالانکہ اس کا مقصد زیادت ہے تو زیادت میں بیچنے پہ تو حانث نہیں ہونا چاہیے اور کم میں بیچنے پہ حانث ہو جانا چاہیے. لیکن بغیر لفظ کے حنث نہیں ہے، اور یہاں پر لفظ تو استعمال کیا نہیں کہ 11 میں بھی نہیں بیچے گا یا 9 میں بھی نہیں بیچے گا. 11 میں بیچ دیا تب بھی حانث نہیں، 9 میں بیچا تب بھی حانث نہیں. اب ایک اور مسئلہ دیکھیے، ولو حلف لا یشتریہ بعشرہ فاشتراہ بأحد عشر حنثا. یہاں پر لاکن کہہ کر کے استدراک کر رہے ہیں، یعنی اس مسئلے سے استدراک، یہ مسئلہ جو ہے مختلف ہو گیا. قاعدہ اس کو شامل نہیں ہے. کیا کہ نہیں، لیکن تو اس کے بقیہ حصے کا تھا. اگلا والا جملہ ہے ولو حلف، اگر قسم کھائی کہ 10 میں نہیں خریدے گا اور 11 میں خرید لی تو حانث ہو گیا. وتمامہ فی تلخیص الجامع وشرحہ للفارسی، اس کی پوری بحث جامع صغیر کی تلخیص اور اس کی شرح علامہ فارسی کی. اب یہ مطلب معلوم نہیں ہے کہ علامہ فارسی سے کون سے مصنف مراد ہیں، لیکن جامع صغیر کی تلخیص میں اس کی تفصیل موجود ہے. چلیے دیکھیے، اب یہاں پر یہ مسئلہ ذرا الگ ہوا. یہ مسئلہ ذرا الگ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ قسم کھائی تھی اس نے کہ 10 میں نہیں خریدے گا. اس سے تو اندازہ ہوا کہ 9 میں خریدنا چاہ رہا ہے. وہ خریدار تو کم پیسے میں خریدنا چاہتا ہے نا، بیچنے والا زیادہ پیسے میں بیچنا چاہتا ہے. اس لیے بیچنے والا مسئلہ اوپر بتا دیا کہ جب کہا 10 میں نہیں بیچے گا اس کا مطلب وہ 11 میں بیچنا چاہتا ہے، تو 9 میں نہیں بیچنا چاہتا، 10 میں بھی نہیں بیچنا چاہتا. اور خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ میں 10 میں نہیں خریدتا، قسم کھاتا ہوں کہ میں 10 میں اسے نہیں خریدتا. تو جب 10 میں نہیں خریدتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 اسے مہنگا لگ رہا ہے، اس لیے وہ 9 میں تو خرید لے گا، 10 میں نہیں خریدے گا تو 11 میں بدل جائے اولا نہیں خریدے گا. لیکن یہاں پر مسئلہ ذرا مختلف ہو گیا. فرمانے فاشتراہ بأحد عشر حنثا، اگر 11 میں خرید لیا تو حانث ہو جائے گا. یہ مسئلہ پہلے والے مسئلے سے کیسے مختلف ہے، یا قاعدہ اس میں کیوں سلامت نہیں رہا؟ کیونکہ یہ قاعدہ تو بیان کیا تھا کہ ایمان الفاظ پر مبنی ہوتے ہیں
لہٰذا اگر لفظ وہ نہیں بولا ہے اس جو کام کیا تو وہ حانث نہیں ہوگا. یہاں پر لفظ یہ کہا تھا کہ 10 میں نہیں خریدے گا تو 11 میں خریدنے میں حانث نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر لگتا ہے کہ یہ مقصد پر گئے ہیں. اس لیے یہ مسئلہ جو ہے اس سے ذرا مختلف ہو گیا. اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ اکثری ہے. اس میں فرق بتایا ہے علامہ حموی نے اپنے حاشیے میں، اسے دیکھ لیا جائے. اور جو ایک فرق محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا جزیہ بتایا تھا کہ 1 پیسے کا بھی سامان نہیں خریدے گا اور خرید لیا 100 کا تو حانث نہیں ہوگا، اور یہاں پہ کہ 10 درہم کا سامان نہیں خریدے گا، خرید لیا 11 کا تو حانث ہو جائے گا. اس لیے کہ وہاں جو ہے بہت ہی شدت پائی جاتی ہے. وہاں درہم جو اصل میں جتنے میں خرید رہا ہے اس کی جنس تو بیان کی نہیں، پیسہ بیان کیا. اور 1 درہم کے چند ٹکڑے کیے جاتے ہیں تو وہ پیسہ ہوتا. پیسہ فلس جو ہے وہ اس زمانے کا کیا اصطلاح تھی. جیسے آج کل 1 روپے کے 100 پیسے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 روپے کو جو ٹکڑے کرتے ہیں، اجزا کرتے ہیں تو 16 آنے بھی کیے جاتے تھے. وہ پیسہ مراد ہے یا پھر کوئی اور تقسیم ہے، لیکن بہرحال 1 درہم کا یہ ٹکڑا ہے تو یہ 1 درہم تو اس بیان کیا نہیں. اور دوسرے والے مسئلے میں یہ ہے کہ 10 درہم کا نہیں خریدے گا اور خرید گیا 11 درہم کا، تو اس لیے لفظ درہم شریک ہے دونوں میں. لگتا یہ ہے کہ اس وجہ سے حانث ہوگا، اور وہاں شدت مراد تھی اس لیے حانث نہیں ہوگا. لیکن اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو بیان کیا ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ علامہ حموی نے اپنے حاشیے میں. چلیے یہ قاعدہ مکمل ہوا. فروع: لو كان اسمها طالقا او حرة فناداها ان قصد الطلاق او العتق وقعا اب النداء فلا. فرماتے ہیں کہ اگر اس کی زوجہ کا نام طالق تھا یا اس کی باندی کا نام حرہ تھا اور اس نے اپنی زوجہ کو کہا یا طالق، یا اپنی باندی کو کہا یا حرہ، تو اگر طلاق کی نیت سے کہا تو طلاق پڑ جائے گی، اور اگر آزاد کرنے کی نیت سے کہا تو باندی آزاد ہو جائے گی. وقعا. لیکن ابھی ندا افلا، یا پھر یہ کہ ندا کی نیت سے کہا تو طلاق بھی نہیں پڑے گی اور باندی آزاد بھی نہیں ہوگی. بیوی کا نام ہی طالق تھا، اسے کہا یا طالق اور بلانا مقصد ہے تو طلاق نہیں پڑے گی. باندی کا نام حرہ تھا، اسے کہا یا حرہ تو آزادی نہیں ہوگی. اس سے بھی اندازہ ہوا کہ معاملہ قصد و ارادے پر مبنی ہے، لہذا یہ اوپر والے قاعدے سے متعلق نہیں ہے بلکہ جو اصل قاعدہ ہے کہ الامور بمقاصدها اس سے متعلق ہے. حالانکہ اس سے پہلے ابھی کچھ درس پہلے ایک جزیہ گزرا کہ اگر بیوی کا نام طالق ہے اور یا طالق کہا تو اور عذر کرے بعد میں کہ میرا مقصد بلانا تھا تو یہ بات مسموع نہیں ہے. اور اگر حر نام ہے اس کے غلام کا اور کہا یا حر اور بعد میں تعبیر کرے کہ مقصد بلانا تھا آزاد کرنا نہیں تو وہ مسموع ہے. وجہ وہاں فرق یہ بتایا تھا کہ طالق نام لفظ ایسا ہے جس میں نام رکھنے یا نام کے طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں ملتا کہ کسی خاتون کا نام طالق رکھا گیا ہو. رہا لفظ حر یا حرہ، یہ نام کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں. فرماتے ہیں
او اطلق فالمعتمد عدمہ، یا پھر یہ کہ مطلقاً یہ استعمال کیا، کسی کوئی قصد و ارادہ اس میں شامل نہیں کیا، اس کی بیوی کا نام طالق ہے یا اس کی باندی کا نام حرہ ہے، اسے بلایا تو لیکن ندا کا ارادہ ہے یا پھر طلاق یا عتق کا ارادہ ہے، کچھ بھی نہیں، بس مطلقاً کوئی نیت یا ارادہ نہیں، بس بلایا، تو پھر کیا ہوگا؟ معتمد یہ ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی یا آزادی بھی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الطَّلَاقِ فَإِنْ قَصَدَ الْإِسْتِئْنَافَ وَقَعَ الْكُلُّ أَوِ التَّأْكِيدُ وَوَاحِدَةٌ دِيَانَةً وَالْكُلُّ قَضَاءً، اگر لفظ طلاق کی تکرار کی، طلاق 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 یا طالق طالق طالق، جیسے آج کل لوگ طلاق دیتے ہیں، تو طلاق کے مسائل تو بہت ہی منتشر ہیں، بڑی تفصیلات ہیں اس میں، یہاں پہ تکرار کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ طلاق کہا اور پھر دوبارہ اسی کو دوہرا لیا، تو تکرار یہ تاکید کے لیے ہے یا تاسیس کے لیے؟ یہ آپ نے بلاغت میں فرق پڑھ لیا ہوگا، یہ تکرار کی اصل تاسیس ہے، نہ کہ تاکید۔ اگر تاسیس جو ہے وہاں مشکل ہو جائے تو پھر تاکید مراد لے سکتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ تاسیس افضل ہے نہ کہ تاکید۔ تو اس لیے لفظ طلاق مرتبہ بولا تو اسے تو طلاق پڑے گی، اور دوبارہ طلاق بولا تو دوسری مرتبہ جو لفظ استعمال کیا اس سے پہلے والے کو ہی موقت کرنا تھا یا نئے سرے سے ایک اور طلاق دینی ہے، اسی کو کہتے ہیں تاسیس، اس کو یہاں پہ استیناف کہا۔ فرماتے ہیں کہ اگر استیناف یعنی اثر نو نئی طلاق دینی ہے، دوسری طلاق دینی ہے، پھر تیسری مرتبہ استعمال کیا اس سے تیسری طلاق دینی ہے، تو تینوں مرتبہ سے ساری طلاقیں پڑ جائیں گی، وقال کل۔ یا پھر یہ کہ تاکید کا ارادہ ہے، ایک بار طلاق کا لفظ استعمال کیا اس سے طلاق دینا ہے، دوسری مرتبہ کیا استعمال، تیسری بار بھی لفظ طلاق استعمال کیا، لیکن یہ دوسری یا تیسری سے پہلے جو لفظ استعمال کیا اسی کی تاکید مقصد ہے کہ سن لو جو میں نے طلاق استعمال کیا اس سے طلاق ہی مراد ہے، کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا، کچھ اور نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، طلاق ہی دینا چاہ رہا ہوں، کس طرح سے تاکید مقصود ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک طلاق پڑے گی دیانتاً اور ساری پڑ جائیں گی قضاءً۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں اہل سنت کا غیر مقلدین سے اختلاف ہے کہ ایک جملے میں اگر 3 طلاق بولی جائے ایک مجلس میں تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ایک پڑے گی، اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 پڑے گی، اور اگر الگ الگ کہتا ہے کہ تجھے طلاق، پھر کہتا ہے تجھے طلاق، پھر کہتا ہے تجھے طلاق، تو 3 پڑے گی۔ تمام حدیثوں کی روایت کے اعتبار سے نہیں معلوم غیر مقلدین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، تو تفصیلات سب موجود ہیں، لیکن ایک ہی جملے میں اگر 3 بار طلاق کہہ دی تو ان لوگوں نے اسے تکرار پر، اس تکرار کو تاکید پر محمول کیا، اور ساری امت نے اسے تاسیس یعنی استیناف پر محمول کیا، اور حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہے۔ اس کی وجہ ذرا فرق جو ہوا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے جو یہ اختلاف ہوا کہ ابتدائے اسلام میں عربوں کا جو مزاج تھا کہ 3 بار طلاق کا لفظ استعمال کرتے، اور جب بھی نئے سرے سے استعمال کرتے، یعنی ایک جملے میں 3 بار استعمال کیا تو دوسرے یا تیسرے لفظ سے پہلے کی تاکید مقصود ہوا کرتی تھی، اس لیے ایک روایت میں ہے ایک جملے سے استعمال کیا تو دوسرے اور تیسرے سے تاکید مقصود ہے تو ایک ہی پڑے گی، لیکن یہ عرف بدلا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جو نیا عرف جاری ہو گیا اس کے مطابق جو ہے اس کو کر دیا کہ 3 طلاق 3 ہے، ایک نہیں ہے، تو یہ عرف پر ہے کون تاکید کے لیے بولتا ہے کون تاسیس کے لیے بولتا ہے۔ یہاں دیکھ لیجیے ہندوستان میں یا آج کل ہر طرف ماحول یہی ہے کہ مردوں کو سمجھ نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق دیں گے نہیں طلاق پڑے گی نہیں، اور عورتیں جو طلاق لینا چاہتی ہیں وہ بھی 3 طلاق بلواتی ہیں، اور اس وجہ سے کہ ایک طلاق میں طلاق رجعی ہو جاتی ہے، مرد چاہے تو واپس لے سکتا ہے،
اس لیے سمجھتے ہیں کہ طلاق پڑی ہی نہیں، تو 3 طلاق کی عادت ہو گئی۔ تو یہاں بھی تاسیس ہی ہے، مقصد ہے استینافی ہے، تو اس لیے یہ 3 طلاق صراحتاً بولیں تو یہ عرف جاری ہو چکا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر اجماع منعقد ہو گیا۔ اس لیے اب کوئی کچھ اور بھی نیت کرے تب بھی نہیں مانیں گے، کچھ بھی نیت کرے۔ یہاں پہ فرمایا نا کہ اگر اس کا ارادہ تاکید ہے تب بھی قضاءً نہیں مانیں گے، دیانتاً تو مان لیں گے، یہ فرمانے فواحدۃ دیانتاً، لیکن قضاءً 3 طلاق ہی پڑے گی۔ فیما بینہ و بین اللہ، وہ اس کا حساب کتاب 1 طلاق کا ہو تو ہو، لیکن قضاءً 3 ہی پڑے گی۔ فرمایا وقضا اذا اطلق، یہی حکم اس وقت بھی ہوگا جب مطلق طور پر استعمال کرے، یعنی طلاق 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 کہا اور نہ استیناف کا ارادہ ہے نہ تاکید کا ارادہ، تب بھی 3 ہی طلاق پڑے گی۔ وقال کل، فرماتے ہیں ولو قال انت طالق واحدۃ فی اثنتین، اور اگر یوں کہا کہ تجھے طلاق 1 2 میں 1 طلاق۔ اب دیکھیے یہ جس قسم کے جملے یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اس کی بڑی تفصیل آپ کو مل جائے گی شرح وقایا جلد ثانی میں، طلاق کے بیان میں بہت ساری جزیات اس میں، 1 میں 2 2 میں 1 1 اور 2 1 کے ساتھ 2 2 کے ساتھ 1 1 کے بعد 2 2 کے بعد 1 1 سے پہلے 2 2 سے پہلے 1 وغیرہ، قبل اور بعد اور مع اور واو اور حال وغیرہ کی بہت صورتیں شرح وقایا میں ملیں گی آپ کو، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کچھ قواعد کی تفریعات مقصود ہیں، تو دیکھیے کیا بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ تجھے 1 طلاق 2 میں، تو 2 میں 1 طلاق 1 پڑے گی یا کتنی پڑے گی؟ فَإِن نَوَى مَعَ اثْنَتَيْنِ فَثَلَاثٌ، اگر فی سے مراد مع ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ فی کا استعمال دوسرے معنی میں بھی تو ہوتا ہے، تو فی سے مراد اگر مع ہے تو 3 پڑ جائیں گی۔ انت طالق واحدۃ فی اثنتین، 2 میں 1 یعنی 2 1 2 کے ساتھ، تو 1 2 کے ساتھ تو 3 ہو گئی۔ دخل بہا اولا، خواہ وہ اس کی زوجہ موضوعہ مدخولہ ہے یا نہ ہو۔ یہ جو کہا مدخولہ ہے یا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر مدخولہ نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر الگ الگ طلاق دے گا، 1 طلاق پھر 2 طلاق پھر 3 طلاق، تو پہلی ہی طلاق سے چونکہ موضوعہ نہ ہونے کی بنیاد پر کوئی عدت نہیں ہوتی زوجہ پر۔ اگر مدخولہ ہے تو عدت ہوتی ہے، مدخولہ نہیں ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو کوئی عدت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی 1 طلاق دیا فوراً وہ خاتون وہ زوجہ باہر ہو گئی، اور جب دوسری چاہے 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کے بعد ہی کیوں نہ دوسری طلاق دیا تو وہ اس کی زوجہ تھی ہی نہیں، تو اجنبیہ کو طلاق دی، وہ محل طلاق نہیں ہے تو طلاق نہیں پڑے گی۔ اور اگر وہ مدخولہ ہے تو جب تک عدت نہ گزارے وہ محل طلاق ہے، اس لیے طلاق پڑتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جو ہے اس کو جنرل کر دیا کہ خواہ وہ مدخولہ ہو یا مدخولہ نہ ہو، اگر فی سے مراد مع ہے تو تینوں طلاق پڑ جائیں گی۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ واحدۃ الگ کہا تھا اور اثنتین الگ کہا۔ وَإِلَّا، اور اگر فی سے مراد، فی سے مقصد مع نہیں ہے، یعنی ساتھ میں دینا مقصد نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر کیا مراد ہے؟ فَإِن نَوَى وَسَنَتَيْن، وَسْنَتَيْن یعنی 1 اور 2، 1 اور 2، 1 2 کے ساتھ نہیں بلکہ 1 اور 2، فَثَلَاثٌ تب بھی 3 ہے۔ لیکن یہاں پر ان کان دخل بہا، اگر وہ اس کے پاس جا چکا ہے تب، اگر زوجہ مدخولہ ہے تب 3 پڑیں گی، وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ، ورنہ 1 ہی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ واو تو جمع کے لیے ہے نا، آپ کو پتا ہے واو جمع کے لیے، مع معیت کے لیے، تو مع کے معنی میں لیں گے تو 1 اور 2 کو الگ الگ نہیں کر سکتے، سب تینوں کے تینوں ایک ساتھ۔ اور یہاں جب مع لا دیں گے تو مع جمع کے لیے، تو جمع میں تو ترتیب ہوتی ہے کہ 1 اور 2 اور 3، تو جیسی پہلی پڑی وہ مذکورہ اگر نہیں ہے تو فوراً جو ہے وہ عدت سے باہر ہو جائے گی، تو دوسری اور تیسری جب دینا چاہے گا تو وہ محل طلاق نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر مدخولہ نہیں ہے تو 1 ہی طلاق، اور ان کا نہ دخل بیا، اگر مدخولہ
ہے تو تینوں پڑ جائیں گی. کما اذا نوى الظرف او اطلق، جیسا کہ یہی حکم ہے اگر ظرف مراد لیا یا مطلق کچھ بھی مراد نہیں لیا. ظرف مراد فی تو ظرفیت کے لیے ہوتا ہے نا، فی ظرفیت کے لیے، فی ظرفیت کے لیے اس کا معنی ہوگا انت طالق واحدۃ فی اثنتین، تجھے دو میں ایک طلاق. تو دو میں تو ایک ہے، تو دو میں ایک طلاق اس کا مطلب ایک ہی طلاق دینا چاہ رہا ہے. دو میں ایک، لہذا ایک ہی پڑے گی. یہ فرمانے کما اذا نوى ظرف، ظرف کی نیت کرے گا تو ایک ہی پڑے گی، یا مطلق رکھا کوئی نیت نہ کی، واحدۃ فی اثنتین کہا کوئی نیت نہیں کی، تب بھی ایک ہی پڑے گی. چلیے اس کی ساری صورتیں بتا دی ہیں. فی کو مع کے معنی میں لے تو کیا ہوگا، فی کو واو کے معنی میں لے تو پھر کیا ہوگا، اور فی سے مراد جو اصل معنی ظرفیت ہے وہ مراد لے تو کیا ہوگا، اور اگر فی سے کچھ بھی ذہن میں نہیں ہے، کوئی نیت مراد نہیں رکھی، تو پھر کیا ہوگا. چاروں صورتیں بتا دیں. فرمایا ولو نوى الضرب او الحساب فكذلك، اور اگر ضرب اور حساب کی نیت کی ہے تو بھی حکم ایسا ہی ہے. ضرب و حساب کا ارادہ ہے تب بھی ایسا ہی ہے. دیکھیے عربی میں جو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے نا، ضرب کرتے ہیں تو اس کو فی سے بولتے ہیں، یعنی جیسے انگلش میں ان بولتے ہیں انٹو، تو اردو میں جو ہے دو کو ضرب کہتے، دو ضربے چار یا ایک ضربے دو برابر دو. تو عربی میں واحدۃ فی اثنتین کہیں گے، واحدۃ فی اثنتین. تو اگر دو کو ایک میں یا ایک کو دو میں ضرب دیا تو اس کا حاصل تو دو ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر ضرب کا مقصود ہے یا حساب مقصود ہے تب بھی حکم ایسا ہی ہے، تب بھی حکم ایسا ہی ہے. یعنی ایسا سے مراد یہ کہ اس سے ایک کی طلاق پڑے گی. یہ ظاہر ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے. فَكَذَلِكَ سے مراد، فَكَذَلِكَ سے اگر ضرب اور حساب مقصود ہے تو بھی حکم ایسا ہی ہے، کیونکہ آخری میں فواحدۃ کہا اور اسی سے تشبیہ دیا، ہاں اس کو تشبیہ دیا ظرف والے مفہوم کو یا مطلق کو، اور اسی کے بعد فَكَذَلِكَ کہا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ایک ہی طلاق پڑے گی. لیکن اس کی کیا وجہ ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ فَكَذَلِكَ سے کیا مراد ہے. اگر مراد ایک ہی ہے تو کیوں ایک پڑے گی جبکہ ضرب مقصود ہے، اور ضرب مقصود ہے تو ضرب میں تو یہ ہے کہ ایک کو دو میں ضرب کریں یا دو کو ایک میں ضرب کریں تو حاصل دو ہے، ایک تو نہیں ہے. تو دو کا طلاق پڑنی چاہیے. جی وَقَضَى فِي الْإِقْرَارِ، یہی مسئلہ اقرار میں بھی ہے. یعنی اب یہاں پہ جو قضا کہہ دیا یہ ساری صورتحال کو شروع سے لے کے آخر تک، یعنی یمین کا جو معاملہ ہے نہیں، یہ انت طالق واحدۃ فی اثنتین، یہ انشاء طلاق جو کر رہا ہے، جو احکام انت طالق واحدۃ فی اثنتین کے متعلق بتائے ہیں یہی سارے احکام اقرار کے متعلق بھی ہیں. جیسے اقرار میں یہ کیا لہو علیہ درہم فی درہمین، لہو علیہ درہم فی درہمین، اگر اسی انداز میں یوں اقرار کیا ہے کہ اس کے لیے میرے اوپر 2 درہم میں 1 درہم ہے. تو اب وہ ساری صورتیں جو اوپر بتائی ہیں وہ سب کے سب اپلائی ہوں گی کہ اگر فی سے مع مراد ہے تو 3 درہم ہے، اور واو مراد ہے تب بھی 3 درہم ہے، اور ظرف مراد ہے تو 1 ہے، اور مطلق ہے تو 1 ہے. یہ ساری صورتیں یہاں بھی اپلیکیبل ہوں گی. جی اس لیے میں نے آپ کو اس سے پہلے والے جملے کے متعلق بتایا کہ یہاں پر کوشچن مارک لگا دیں. اس مسئلے کا حل معلوم کرنا ہے. حضور محدث کبیر کا جب درس آئے گا تو اس پہ توجہ دیجیے گا. فرماتے ہیں ولو قال انت علی مثل امی او کامی رجع الی قصدہ، قصد کا اعتبار ہے نا،
تو اگر کسی نے اپنی زوجہ کو کہا کہ تو میرے اوپر ایسی ہی ہے جیسے کہ میری ماں، تو لفظ مثل سے تشبیہ دیا، یا لفظ یا کاف، کاف سے جو تشبیہ کے لیے آتا ہے، تو میرے اوپر میری ماں کی مثل ہے یا میری ماں کی طرح ہے، تو کیا اس سے زہار ہوگا یا ایلا ہے یا پھر کچھ بھی نہیں ہے یا طلاق ہے، کیا ہے؟ آپ نے زہار کے متعلق پڑھ لیا کہ اپنی زوجہ کی کہ کسی حصہ شائعہ، پورے بدن، پورے جسم یا سر یا حصہ شائعہ کو تشبیہ دے دیا اپنے محرمات میں سے کسی کے ساتھ، اور مقصد زہار ہے یا حرام کر آواز نہیں آ رہی حضرت. آواز نہیں آ رہی. مجھے بھی نہیں آ رہی. جی ادھر بھی یہی حال ہے. آواز صحیح نہیں آ رہی. حضرت ابھی بول نہیں رہے ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے. یہاں ایسا لگ رہا اتنا دیر تو حضور خاموش نہیں رہیں گے. جی سب کے وہ ساتھ. شاید نیٹ ورک کی وجہ سے میٹنگ سے جو ہے باہر ہو گئے، دوبارہ جوائن کر لیں گے. جی بہتر. حضرت باہر ہی ہو گئے. ہمارے ساتھ بھی نیٹ ورک کا بڑا ایشو رہتا ہے، ادھر موسم بھی خراب چل رہا ہے. برسات کے مزے بھی ہیں، پڑھائی کے مزے بھی ہیں. جوائن کرا
आवाज कहीं भी नहीं जा रही है ना? नहीं जी नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही, लग रहा है मस्ट फॉर मोहसिन भाई रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए। ये कुछ हजरत ने किनको फरमाया था? माहिरे नेटवर्क किसी को फरमाया था ना हजरत ने? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।